لیکن اگر میں پیغام پہنچا رہا ہوں آپ تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر یہ پیغام کا پیغام بولو اب چند آیتیں ہیں بس یہ ختم کرتا ہوں آپ کو سنا کے میرا پیغام تو نہیں ہے، وہ کس کی کتاب ہے بھائی؟ اللہ کا پیغام ہے۔ آپ سب ابھی سے نیت کر لیں، اور جتنی خواتین یہاں بیان ہو رہی ہیں سب ابھی سے نیت کر لیں۔ اس پیغام ہم نے ویلیو کے بعد نہیں ہے، اس پیغام کو ہم نے ہلکا نہیں لیا۔ سب سے پہلا پیغام قرآن کا کیا ہے؟ مونٹریال والوں کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت۔ میرا پیغام نہیں ہے بھائی، اس کا پیغام ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک چھوٹا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہم نے پکارنا صرف اور صرف کس کو ہے؟ کوئی اس کے سوا پکار کے لائق نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ولی اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو۔ اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں اور کروڑپتی اربپتی، اللہ سب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فقیر۔ کسی مالدار آدمی کو آپ کو نہیں کہ غصہ آئے گا نا اس کو، اللہ ہم سب کو کہہ رہا ہے تم سب کیا ہو، جتنی بھی دولت ہو، 2 منٹ لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹی اور آدمی 2 ٹکے کا نہیں رہا، 2 ٹکے کا نہیں رہتا۔ اور کووڈ میں دیکھ لو نا، ایک لہر چلی ہے، تھوڑے گھروں کو پچھاڑ دیا، قبریں بھر گئی، قبرستان بھر گئے۔ تو ہم سب کس کے فقیر ہیں؟ کبھی کوئی پریشانی ہو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، آج ہم دعاؤں سے غافل ہیں۔ پتہ ہے دعاؤں سے ہمیں کس چیز نے غافل کیا؟ وظیفوں نے۔ کس چیز نے غافل کر دیا؟ روحانی عاملوں نے۔ ایسا ہو جائے گا بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان بیماریاں کون جو آخر میں لگتی ہے کون سا چل رہا ہے؟ حالانکہ بھٹو ان کی والدہ یہاں پہ سرم بھٹو تم پاکستان میں ہوتے ہیں نا، میں تمہیں اس سے آسان طریقہ بتاتا، ارب پتی بنتے ہیں، ارب پتی لوگ اتنے روحانی عامل بن جاؤ، روحانی عامل بن جاؤ، جن چڑیل بھوت بگانے کا بزنس شروع کرو۔ اس کے لیے کچھ نہ آنا زیادہ مفید ہے، بھٹو کے نام ظاہر ہو گئے کاروبار زیادہ چلے گا۔ کوئی بھی آ رہا ہے اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا خاتون آ رہی ہے تمہاری ساس نے جادو کرایا، ساس آ رہی ہے تمہاری بہو نے، نند نے کرا رہا ہے، جٹھانی نے کرایا، اور بیٹے کرایا، جو بھی لکھ کے دے دو۔ لوگ ایسا یقین کر جاتے ہیں، ایسا یقین کرتے ہیں بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن روحانی عاملوں کی پاور اور طاقت تو جب سمجھتے ہو تمہیں ان کے 2 نمبر ہونے کا یقین نہیں آتا، تو میں تمہارے سامنے بیٹھنے 20 سال سے روحانی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس اتنے جن چڑیل ہم تو میرا تو کچھ بگاڑو نا یار، کوئی 2-4 چڑیلیں بھیجو ادھر۔ نہیں چڑیل کی نقل یار سارا مزہ خراب کر دیا۔ ان کے بعد کہہ رہے جن چڑیل ہوگا کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں، اب یار دماغ چلا گیا نہیں ہے، بہت گہری بات، نام کون لے گا؟ اور نہیں وہ چڑیلیں نہیں ہیں ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ دعاؤں سے غافل ہو گئے ہم لوگ، دعاؤں سے غافل ہو گئے۔ مانگنا سیکھو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ سے جب کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگو۔ لوگ کہتے ہیں مانگتے ہیں ملتا کچھ نہیں، وہ میں بتاتا ہوں۔ اگر اللہ ایسے دینا شروع کرتے ہیں، ادھر مانگا ادھر مارکیٹ میں چیز آ گئی، پھر تو نہیں ہوگا، بالغیب تھوڑی رہے گا۔ اللہ سے مانگنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خیر نہیں ملی، اب اگر فائل کر دیا اللہ نسل میں یا جس کو کیونکہ جس توکل کرنے والے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے ہو گئی، اب ہماری مراد پوری ہو تو بھی ٹھیک، پوری نہ ہو تو بھی ٹھیک۔ یہ مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جب گم ہوا کیا انہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی کہ اللہ واپس بھیج دے میرے بچے کو، یوسف کو واپس مانگی نہیں ہوگی؟ ساری زندگی مانگتے رہے، روتے رہے، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسرا بیٹا یعقوب علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگنا چھوڑ دی؟ ہمارا یہ ہمیں مانگنا، مانگتے رہے، دونوں کو اللہ نے ملایا، بادشاہ بنا، چاہے دنیا میں پوری ہو آخرت میں پوری ہو۔ جب ہمیں کہہ دیا ہم بھکاری ہیں، بھکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ کبھی آپ نے کسی بھکاری کو دیکھا ادھر مانگا نہیں ملا تو اس نے مانگنا چھوڑ دیا، میں کیا نبوت کروں گا بزنس لوگ دے گی آپ کا قیامت۔ کبھی ایسا بھکاری بڑے ٹھیک ہوتے ہیں، کتنا ان کو ذلیل کر دو، ان کو رسوا کر دو، وہ مانگیں گے، چاہے قرضہ مانگنا ہو آئیے نہیں اور چلا جاتا ہے، دماغ نہیں چلا جاتا ہے۔ اور آپ کے اس کا کام کیا ہے؟ روحانی مانگنا۔ آپ کتنا بھی ذلیل کر دینا، ایک آدمی کی عادت تھی جب بھی کوئی ہوٹل میں نہاری کھانا ہوتا تھا نا بیٹھ کے لے کے جاتا نچوڑ کے اس کے ساتھ کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کیا ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نچوڑا دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بھی اس سے پیے گے، مار مار کے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے، اسی طرح وہ خیر مار مار کے انشاءاللہ میں بتاؤں۔ بھیڑ آدمی ایک دفعہ عزت اپنی سائڈ پہ لگا دو، یعنی آیت منطبق ہوتی ہے۔ ہمارے
دوست تھے کبھی استاذوں سے ڈانٹ پڑتی نا ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے چل رہے ہیں یہ لوگ ڈانٹ پڑتی کچھ نہیں ختم ہونے والی ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا بڑے بڑے سے کیا ہے نام تو لیا جاتا ہے ان کا لیکن بھکاری کو اچھے تو حدیث میں اتنا بڑا چلے لیا جاتا ہے جناب برائی کا گوشت نہیں ہوگا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھکاری کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا کیونکہ گوشت انسان کے چہرے پہ رونق آتی ہے گوشت ختم ہو جائے تو وہ ایک ڈھانچہ ہے اس نے اپنے چہرے کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا اللہ اس کے چہرے سے قیامت کے دن گوشت نوچ لے تو میرے بھائی مخلوق کے سامنے بھیک مانگنا ذلت ہے اللہ کے سامنے بھیک مانگنا عزت ہے تو نہیں اللہ کے محتاج ہے بھائی سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن جیسے کے محتاج ہے ہماری دعا قبول ہو قبول نہیں ہو میں بھول نہ جاؤں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا ایک دن بندہ دل کے کہتا ہے میں تو مانگ رہا ہوں اس دن اللہ قبول کرنا چھوڑ دو جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی وہ لگ رہا ہوتا ہے حقیقت میں ہو رہی ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی کیسے قبول کرتا ہے اس لیے بھائی روحانی خواتین سے خاص طور پہ کہتا ہوں خواتین بہت پڑتی ہیں عاملوں کے چکر میں مجھے نہیں پتا مونٹریال کا بڑا روحانی ڈرامے باز کون چل رہا ہے یہاں پر اس وقت مارکیٹ میں ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں تو نہر کا جنگل برف زیادہ وہ ہے فلانا ہے یہ مذہبی لوگوں کے منجانا ہی ہے میں جاپان گیا وہاں پہ کہ جو امت ہوتے ہیں انہوں نے کہا ان کی عبادت پانے نا وہاں ہوتے ہیں لیب میں ان کے کوئی جن نہیں ہوتا کوئی بھوت نہیں یونیورسٹی میں کوئی چڑیل کوئی جن کوئی بھوت نہیں مندروں میں جن بھی ہوں گے بھوت بھی ہوں گے چڑیلے نہیں ہوں گے جہاں بھی وہاں سینٹر کھلے ہوئے مذہب کا مذہب اس چیز کا نام تھوڑی ہے مذہب تو اس کا نام ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کیا ہے سب سے پہلا حکم مذہب کا کیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ہم نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے ایک اللہ کی کرنی ہے ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مدد صرف اور صرف اور صرف کس سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں جتنی خواتین ہیں یہاں پہ اور مرد ہیں توبہ کریں کبھی بھی زندگی میں شرک نہیں کریں دیکھو بزرگوں سے محبت کا حکم ہے وہ ہماری طرف ہے وہ اکثر واقعہ سناتا ہوں ایک آدمی کو فالج ہوا میرے پاس آگے انہوں نے بازار پہ جاؤں تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے ندی کو پانی پینے کی توفیق کیسے ملیں گے وہ تو یہ تو قبر میں گئے ہیں تو دوسرا کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے نا اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے توحید اور دوسرا حق ہے توحید تو عقیدے کا نام ہے نا اور پریکٹیکلی جو اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے وہ ہے نماز جہاں قرآن نے ایمان والوں کی صفات بیان کی سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کہہ رہا ہے اتنا بار بار کہہ رہا ہے نماز ہم اس کو ویلیو نہیں دے رہے اور اس کے لیے اللہ نے 5 ٹائم مؤذن سے اعلان بھی کروایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آ جاؤ اور میں اور آپ اس دعوت کو بالکل اگنور کر رہے ہیں کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہیں وہی بات نہیں فرعون بھی بڑا خوش تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کے کہ نہ کوئی مجھ پہ عذاب آ رہا ہے نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے میری حکومت اسی طرح اسٹیبل ہے اور سب کچھ فٹ فاٹ فرعون کو پتا نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا بھائی اللہ نے مؤذن کے ذمہ لگا دیا بار 5 ٹائم یاد دلانا ہے گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا مسجد میں گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا یاد دہانی کرانی ہے پھر میں جانوں ذرنی ومن خلقت وحیدا جس کو میں نے پیدا کیا میں جانوں اور وہ جانے قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کر کے اس میں حساب و کتاب لوں گا نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہر شخص نے ایسے کھڑے ہونا ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان کوئی تیسرا شخص ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا اللہ اور مخلوق کے درمیان جتنی خواتین جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں آج سے پکا عزم کریں ہم نے کسی قیمت پہ نماز کو ضائع بولو نہیں کرنا اور دیکھو نماز کا پتہ چلتا ہے سفر میں اور بیماری میں کہ آپ نمازی ہیں بڑے آرام سے میں جہاز میں دیکھتا ہوں لوگ نمازیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ نماز کو کوئی فکر کر لیں جب فلائٹ ہماری کہاں ہوگی تو کسی قبلہ کہاں ہوگا کوئی ٹائم کہاں ہوگا کوئی ایپس آتی ہیں ایسی وہ ڈاؤن لوڈ کرنا کوئی فکر نہیں اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں میدان جنگ میں اللہ کہہ دیتا میدان جنگ میں حکم دیا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھو پیدل پڑھو اللہ یہ ٹینشن کیوں دے رہا ہے بعد میں پڑھ لیں گے نا اللہ نے کہا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے اللہ کی مرضی کے وقت پہ پڑھنی پڑے گی اپنی مرضی کے ٹائم پہ نہیں ہو میری مرضی کا ٹائم ہے آفس سے فارغ ہو کر سب کاموں سے فارغ ہو کر میں گھر پہ آؤں گا پھر نماز پڑھوں گا یہ میری مرضی کا ٹائم ہے اس کو پڑھنے کہتے ہیں اخفل ٹائم یہ کون سا ٹائم ہے اخفل حج بھی ہمارا اخفل ٹائم کے مطابق ہو رہا ہے بھئی آپ کے پاس جب اتنا پیسہ آ گیا کہ حج کی درخواستیں جانا شروع تھی اس وقت آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ
تھا کہ آپ نارمل طریقے سے حج کر کے آ سکتے تھے اور گھر والوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جا سکتے تھے، تو اس وقت آپ پہ حج فرض ہو گیا۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا، طبیعت سے میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا، کرنے دھرنے کا کوئی کام نہیں رہے گا، تو پھر کیا کروں گا میں جا کے حج۔ یہ ٹائم اللہ کا بتایا ہوا ٹائم نہیں، یہ ہمارا بولو اخفل ٹائم۔ اللہ کے ٹائم پہ تو بہت کم لوگ حج کر رہے ہیں، اخفل ٹائم پہ حج تو پھر بھی ہو جاتا ہے کسی ٹائم پہ بھی کر لو، لیکن نماز تو قضا ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ حج بھی اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ کرنا ہے، اخفل ٹائم پہ نہیں کرنا، اور نماز بھی بولو نا کیا ہو گیا بھائی، بس ختم کر رہا ہوں بیان میں، اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ یہ تو اللہ کے حقوق میں اللہ نے دو چیزیں بیان، اور مخلوق کے حقوق میں اللہ نے کیا کہا؟ جہاں اللہ نے اپنا حق بیان کیا، مخلوق کے حق میں سب سے پہلے باپ اور ماں، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ والدین، پیرنٹس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس ہیں، ویمن رائٹس ہیں، ان کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ اللہ کہتا ہے ویمن رائٹ میں کون ہے بھائی؟ ماں۔ ساری دنیا کی خواتین تم سے خوش ہیں، اماں خوش نہیں ہے، تم ویمن رائٹس پر عمل بولو نا۔ ابا اور اماں یہ دو رشتے ایسے ہیں، اور انہی میں دادا دادی نانا نانی بھی آج کل ہوتے نہیں، مارکیٹ میں پہلے وہ اللہ نے منع کیا ہے، اس طرح سے ہو رہی ہے۔ دادا کی عمر میں تو باپ بنے ہو، اس لیے میں زیادہ دادا دادی کے حقوق اس لیے بیان نہیں کرتا کہ مارکیٹ سے دادا دادی کیا ہو گئے، جب دیر سے شادی کا نقصان ہے نا، جب دیر سے شادی ہوگی تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جائے، کیونکہ بچہ اتنی دیر سے پھر اس کی بھی دیر سے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ایک الگ پیکیج ہے، اس طرح کبھی اور بیان کروں گا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے بوڑھے آدمی، تو میں ان کے پاس کبھی کبھار جا کے بیٹھا کرتا تھا، بوڑھوں کے پاس جا کے خدا کے بندو بیٹھا کرو، جنت میں موت نہیں، ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اکیلا مت چھوڑو ان کو۔ تو میں بیٹھا کرتا تھا کبھی کبھار، اب وہ چائے منگوا رہے ہیں، وہ پوچھ کے بلاؤ تھا چائے لے کر آؤں صاحب کے لیے، پورے محلے سے مجھے چائے پلایا ہے، بدنام میں آؤں گا، الگ الگ ہو تو کوئی ایک کام بھی نہیں ہوگا، کبھی اس سے چائے وہ کہیں گے مہمان تمہارا ہے، چائے ہم سے منگوا رہے ہو، پیسے بھی نہیں دے رہے ہوتے تھے، وہ ادھر لے کر آ، اس کو کبھی بول رہے ادھر جوس لے کر آ، ادھر گنے کا رس لے کر آ، پوچھا میں نے کہا حضرت یہ محلے والے سمجھ رہے ہیں، کسی ایک بات پہ جمائی نہیں ہوتے کہ اس کو کیا بنانا ہے، بچوں کو کیا بنانا ہے، اس پہ لڑ رہے، بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہوے داماد کہہ رہے میرے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ملا کے 80 بچہ لگ بھگ ہے، کوئی تعداد بنتا ہے معلوم ورنہ کوئی 80 یا 80 یہ مجھے معلوم ہے۔ کہتے میں نے شادی جلدی کی، اولاد پیدا ہوئی اور بیٹے بیٹیاں والے ہوتے رہے، ان کی شادی ٹائم پہ کرتا گیا، آج اتنا بڑا آدم علیہ السلام کے ساتھ خدمت کا نمبر نہیں آتا، آج ایک بچے سے منگوایا ہے نا تو ایک مہینے بعد اس کا نمبر آئے گا، پتا تھا کہ دونوں میں سے ایک جو اسلام نے دی ہیں، دوسرے کی سمجھ میں نہیں آیا تو بات بنے گی نہیں۔ کھلانے والا کون ہے؟ ہوا کہتی کہ نہیں کھانا، پھر وہ بڑے فخر سے کہنے لگے بیٹا میں مر گیا نا، میرے پیچھے رونے والے درخت کھائے نہ کھائے چار بھائی کو پناہ دینے والے بہت۔ اور جاپان میں کیا ہوتا ہے پورا آدمی رینٹ پہ بندہ بناتا ہے آپس میں محبت کی، جاپان میں روبوٹ لڑ رہے ہو، یہ تو جنت کا ماحول خراب ہو رہا ہے، جس میں روبوٹ ایسے جاپانیوں نے ایجاد کر لیے جو آپ کی تنہائی دور کریں گے، وہ ہنسیں گے بھی، لطیفہ سناؤ گے ہنسیں گے۔ کیوں کیا؟ ضرورت ایجاد کی مائے، ہماری سوسائٹی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سوسائٹی میں اس کی ضرورت ہے، ان کے دماغ ہم سے زیادہ، ایجوکیشن ہم سے زیادہ، اور تہذیب ہم سے زیادہ جاپانیوں میں قیامت تک کے لیے۔ کیوں؟ فطرت اور نیچر سے بغاوت کی ہے، اس سے بغاوت کی نہیں کھاؤ، اور اسلام بھی تو حسن اسلام کا یہ کہ تمہیں نیچر سکھاتا ہے، فطرت دلاتا ہے۔ تو خیر اللہ نے اپنے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا بیان کیا؟ بولو والدین۔ آپ لوگ جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں سب سے زیادہ نظر انداز والدین، دونوں کی ایک رائے ہے۔ گورنمنٹ کا لا یہ ہے کہ آپ بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں داخل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہوئی ہے۔ آپ جانے، حکومت جانے، میں جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں، میرا پیغام نہیں ہے بھائی، کس کا پیغام ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا تو بہت دور کی بات، ان کو بڑھاپے میں گھر میں رکھنا بھی ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں جو چڑچڑا پن آیا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، انسان کمزور ہوتا ہے، ایسی باتوں پہ غصہ آتا ہے جس پہ غصہ آنا نہیں چاہیے، آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے، آنا تھوڑا چاہیے، بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تقل لہما اف، آگے سے رپلائی میں اف کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، اف
کو انگلش میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ سمرہ حیات، یہاں تک میری نالج حل ہے، کیا کہتے ہیں؟ جسے کھانے سے زندگی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام دماغ کام نہیں کر رہا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہر وقت ٹینشن دے رہے ہو. انبیاء سے آپ کو میں اڑا غلطی نہیں ہوتی. نہ، غلطی کا مطلب اللہ کہتے ہیں اف کرنے کی اجازت جو خدا کو مانے گا نا وہ کہے گا کتنی کڑوی کسیلی باپ کی اور ماں کی ہو برداشت کرنی ہے، کیونکہ اگر میں نے برداشت نہیں کیا خدا کی قسم یہ باپ یا ماں کی نافرمانی نہیں ہے، باپ سے نہیں دے گا. بہت سے ملکوں میں کلچر ہے ماں اور باپ کی خدمت کا، اگر آپ نہ کریں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، وہ سزا دیتے ہیں، سوسائٹی بائیکاٹ کرتی ہے. نہ کلچر نہیں، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. سزا کون دے گا اس پہ؟ اللہ دے گا سزا. تو اللہ کہتے ہیں اف بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ ہٹو، ہر وقت نصیحت کرتے ہو. کوئی ایسا جملہ زبان سے جو کسی ریسپیکٹ والے آدمی کے لیے آپ یوز جو اپنے باس کے لیے یوز نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے میں نے یوز کیا، باس جاب سے نکال دے گا. کبھی آپ نے دیکھا ایئر ہوسٹس سے جھڑکا ہو کسی کو؟ ایئر ہوسٹس سے آپ نے منگوایا چائے مل جائے گی، گھر میں چائے نہیں ملتی. کبھی دیکھا آپ نے ایئر ہوسٹس کا؟ ایئر ہوسٹس کو تو دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی اس کا یہ اسٹائل دیکھا آپ نے؟ میرے بھائی اس کو پتہ ہے ایئر ہوسٹس کو کہ میں نے ایک دفعہ بھی اس لحاظ سے ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو آرڈر دیتا ہے تو پہلی مرتبہ اس کا جو مطلب سمجھ میں آئے، آپ کو ایک دفعہ بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت بعد میں آئے بولو اگر کبھی ہو جائے تو قرآن نے مایوس نہیں کیا. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. اللہ کہتے ہیں نیک بننے کی کوشش کرو، غلطی ہو جائے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ پرانے پاپی ہیں، بد اخلاق ہیں، بد تہذیب ہیں، ہر ایک سے اسٹائل سے بات کریں گے. جہاں ابا اماں کی باری آئے گی تو جوانی میں ان کو نچوڑ لیا، وہ کسی کام کے رہے نہیں ہیں، وہاں بد اخلاقی کریں گے. اس لیے اللہ نے مایوس نہیں کیا، کہا کہ اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بولو. میرے بھائی یہ اسلام کا حکم ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم رشتہ کون سا ہے؟ ماں اور باپ کا رشتہ ہے. اگر آپ نے ماں اور باپ کے ساتھ برا کیا، بڑھاپے میں ان کو تنہا چھوڑا آپ نے، نبی نے یہاں تک فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر اس نے واجب نہیں کیا، اس پر اللہ کی لعنت. بہترین آپشن تھا جنت کمانے کا، وہ اس نے ضائع کر دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں ڈرا تو نہیں رہا، گھبرا تو نہیں گئے، آ گئے آرام سے دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن جب دے دی تھی تو وہ دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں. فائدہ کیا ہوگا جب آپ کی اولاد دیکھے گی آپ اپنے ماں باپ کی اتنی کیئر کر رہے ہو، پابندی لگانے کے لیے آپ کو بڑھاپے میں ریموٹ کا سہارا لینے کی ضرورت. دیکھو محلوں میں کیا ہوتا ہے، سارے بوڑھے بیچارے اکیلے کھڑے پہ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ٹکڑے شیئر کر رہے ہیں، ہر شخص لگاتا ہے. لیکن آپ سب اولاد نے پورا جوانی میں نچوڑ لیا، اب ریٹائر ہو گئے تو پیسے نہیں دے رہے. اب ان کی کوئی بھی گھر میں ہونے کا بڑا شوق ہے، ابھی بھی سربراہ کون ہے؟ یہی ہے. تو یہ دو تو اہم حکم ہے اللہ رسول کے بتائے. ایک بات تو آج کے بیان سے متعلق میں نے کہنی ہے، آپ اسی کو فالو کرو گے تو کوئی چینل چلے گا، آپ کا اخبار میں نام آئے گا، شہرت ہوگی، آپ کچھ الگ سے کوئی چیز لے کر آؤ. نماز بھی آپ کی تھوڑی سی زمانے میں مسائل کے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو. غیر مسلم ملکوں میں تو اسلام ہے ہی نہیں، مطلب ایسے ہی دعویٰ نہیں کرتے. اسلامی ملکوں میں بھی نا افغانستان کے علاوہ کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں عدالتوں میں مکمل اسلام کو فالو کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ جو ہے ہی نہیں مکمل اسلام تو عوام پر لازم ہے. چل رہی ہوتی کسی بھی کنٹری میں جب وہ کورٹ سے فیصلہ کروائے، عدالت سے کروائے، تو اس کے بعد اس پر یہ لازم ہے کہ وہ علماء سے بھی پوچھے کہ شریعت کی روشنی میں یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ بعض فیصلے شریعت کے فیصلے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے شریعت کو مقدم رکھنا ہے یا جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کو مقدم رکھنا ہے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وہ صحیح مطلب تھا. اور یہ فیصلہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. اگر آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ اللہ کے قانون کو کوئی ویلیو نہ دیں. کورٹ کو جیسے یتیم بیٹا ہے نا، یتیم پوتا، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی اولاد میں ایک پوتا ہے اور ایک بیٹا ہے، تو اسلام کہتا ہے بیٹے کو میراثت ملے گی بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو جو یتیم پوتا ہے یعنی جس کا باپ مر گیا. لیکن ہماری کورٹ جو اس پاکستان کی کورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو بھی ملے گی جو زندہ ہے، اور جس یتیم پوتے کا باپ مر گیا ہے نا تو اس باپ کی وراثت کس کو جائے گی؟ پوتے کو. یعنی جو
دادا کی زندگی میں یعنی بیٹا مر گیا کسی کا نا بھائی، چلو زید ہے ایک صاحب ہے، زید کی زندگی میں اس کا ایک بیٹا مر گیا، ایک بیٹا موجود ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے جو بیٹا مر گیا نا زید کی زندگی میں، زید کی وراثت میں اس کا حصہ ختم، جب اس کا ختم تو اس کی بیوہ کا یا اس کے بچوں کا بھی ختم، کیونکہ وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے نا، جب بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی تو پوتے کو بھی نہیں ملے گی، جو زندہ بیٹا ہے اس کو ملے گی۔ ہاں سارے ہی بیٹے باپ کی زندگی میں مر گئے تو پھر پوتے بیٹے کے قائم مقام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں یتیم پوتے کی وراثت، اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان کے قانون میں ہے۔ اب آپ نے کورٹ سے کیا کیا کہ یتیم پوتا تھا، اس نے کہا کہ میرے والد صاحب میرے دادا کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے تو میرے چچا کو جیسے وراثت مل رہی ہے مجھے بھی ملے، کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے گی، جو اس کی وراثت ہوگی پھر اس کے ابا کو ملنی تھی وہ ساری اس کو مل جائے گی اس کو۔ اب میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، لیکن اگر یہ پوتا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کورٹ سے فیصلہ کروانے کے بعد علماء سے رابطہ کرے، اسلام کی روشنی میں میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ پوری دنیا میں کسی بھی مذہبی اسکالر سے جب وہ پوچھے گا نا تو وہ کہیں گے چونکہ آپ کے چچا آپ کے ابا کی دادا کی زندگی میں زندہ تھے تو چچا آپ کے موجود تھے، لہذا آپ کے دادا کی وراثت آپ کے چچا کو ملے گی، آپ کو سزا ملے گی، تو اس پر لازم ہوگا اس فتوے کی روشنی میں وہ ساری وراثت لوٹا دے کس کی طرف، اپنے چچاؤں کی طرف۔ اب ایسے خود غریبوں زکوٰۃ کا مستحق کچھ بھی ہے لیکن غریبوں کے الگ اسلام میں حقوق ہے نا، وہ وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ غریبی امیری کی بیس پہ نہیں ملتا، وراثت میں اسلام کا اصول ہے کہ جب قریبی رشتہ موجود ہے تو دور کے رشتے محروم ہوتے ہیں، تو جب سگا بیٹا موجود ہے تو اسلام کہتا ہے پوتا دور کا رشتہ ہے، سگوں کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملے گی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ غریبی امیری پہ تھوڑی ہے، اگر غریبی امیری پہ ہوتا تو ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اس کا حصہ کم ہوتا، ایک بیچارہ بھوکا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا۔ اسلام میں دونوں کا حصہ کیا ہے؟ سیم ایسے کہ بیٹے دونوں ہیں نا، بیٹا ہونے کی حیثیت میں ملے گا، تو جب بیٹا موجود ہے پوتا کو نہیں ملے گا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دادا اپنی زندگی میں اپنے پوتے کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرا یہ پوتا ہے اس کا باپ میری زندگی میں مر گیا ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، میں اس کے لیے کچھ وصیت کر دوں، وصیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کو کورٹ سے حصہ اگر ملے گا تو شرعاً اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، حرام کا حرام ہی رہے گا، اگرچہ کورٹ اس کو لیگل کہے گی، لیکن آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے جس کے پاس نالج ہو، آج کل تو ہر آدمی جس کا منجن بکری کا ہوتا ہے مفتی بن کے لباس دے رہا ہوتا ہے، چھینا گیا پہ آپ کو بہت سارے منجن بیچنے والے ملیں گے جس کی جو فیلڈ ہے اس میں ٹانگ رہے، پراپر اسکالر ہو، دارالفتہ ہو، پراپر ادارہ ہو، ان سے آپ فتویٰ لیں گے، دنیا میں کہیں بھی فتویٰ لیں گے وہ کہیں گے بھائی اس پوتے کی وراثت کا حصہ نہیں۔ اب اس طرح رونے دھونے والے بہت سے یہ بیچارہ ایک طرف خدا کے قانون کو فالو، اس کو ویسے تعاون کرتے ہیں اس کے ساتھ، بھائی ویسے بھی اخلاقی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، ویسے اس کو تعاون کریں۔ تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے، بہت کم لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بس کورٹ نے دے دیا تو دے دیا۔ اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، وہ میں دوبارہ آج کے موضوع کے حساب سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے امریکہ سے 2-3 سال پہلے مجھے فون کیا، ان کی اپنے شوہر سے بہت ساری لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، پڈے تھے، ان کے الزامات تھے میرا شوہر یوں میرا شوہر یوں وغیرہ جو ہوتے ہیں، میاں بیوی میں صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے چل رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جی ڈیورس ہو گئی، ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دیا۔ اب جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ کے لا میں یہ ہوا کہ جی آپ اپنی پراپرٹی آدھی اپنی وائف کو دیں گے، گھر میں رہتی ہیں۔ تو خاتون کو لائر دیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو کروڑوں روپے بن رہے تھے۔ اس عورت نے مجھے فون کیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، ظالم تھے، ٹھیک رویہ نہیں تھا، اب جب ڈیورس دیا تو مجھے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کے لیے لینا حلال؟ بولے اسلام کا قانون یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے تو جو مہر تھا وہ دینا پڑے گا اس کو، اس کے علاوہ اور نان نفقہ جو 3 مینسز تک عدت پوری ہونے تک جو بیسک نان نفقہ ہے نا آپ کا، رہائش بھی اس کے ذمہ ہے اور کھانا پینا بھی اس کے ذمہ، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو ایسا تھا وہ تو ویسا تھا، میں نے کہا ایسا جیسا بھی تھا تو چھوڑ دیا نا، جان چھوڑ گئی نا آپ کی، بھائی غلط آدمی سے شادی ہو گئی تو جان چھوڑ گئی، کہیں اور شادی کرے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو آدھی پراپرٹی ہے۔ وہ امریکہ کا لا ہے، وہ اپنے حساب سے جو مرضی قانون سازی کریں، لیکن آج جو میں نے بیان کیا نا وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ بھائی کہیں بھی کوئی لا ہے سب سے پہلے آپ نے کس کو فالو کرنا ہے، سر کے بالا کی نظر میں وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ شریعت اس نے کہا بھائی میرا لائر کہہ رہا ہے یہ تو میرا شوہر دے گا، میں نے کہا دے گا آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، آپ کو لے کے بھی واپس ہی کرنا ہے، آخرت کا اگر خوف آئے جوان بیٹی کے ساتھ۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے سر پہ کہہ میں نے پوچھا اس لیے کہ شرعی طور پہ حلال ہے، مجھے لگا کہ میری تاریخ میں ایک عورت ایسی ہے میری زندگی میں جس نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے کہ اس کی خاطر خدائی قانون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیسا ڈریس ہے سنایا فٹنگ کے کپڑے سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ کا میں نے کہا اس کا میاں کتنا
झूठ आदमी है, इतनी नेक औरत जो लाखों रुपए छोड़ रही है, करोड़ों रुपए छोड़ रही है किसके खौफ से, तो बताओ वो शौहर का हक नहीं अल्लाह के खौफ से अदा करेगी? मैं उनसे सवाल पूछना आसान है, करोड़ों रुपए छोड़ना मुश्किल है, करोड़ों रुपए कहीं मिल रहे हो ना तो सारे हुकूक भी अदा कर हो जाते हैं, लेकिन उसने किसके लिए छोड़ी ना? मुआशरे लगा कि इसका मियां वाकई बड़ा हो गई, तो कुरान लेस किस्म के उसूल भी, और ये करने के बाद भी उसके मियां ने रुजू नहीं किया, जैसे आप ले लें पैसे, मुझे नहीं चाहिए कि अल्लाह का हुक्म है, वो घुन्ना बन गया कपड़े पहन के। हालांकि उसको तो चाहिए था कि वो उसके पांव में गिर जाता है कि तुम्हारे दिल में इतना अल्लाह का खौफ है। देखो मियां बीवी एक दूसरे के खौफ से अदा नहीं करते, इसके खौफ से अदा नहीं करते, अल्लाह के खौफ से। तो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो गया पूरे हुकूक अदा करेगा, ठीक है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे या नहीं थे? अरब में औरत को पांव की जूती समझा जाता था, जो बेटी को पैसा होने के लिए दफन करते हो और उनके यहाँ बेटी की क्या दलील होगी? लेकिन हमारे नबी ने अरब के कल्चर को फॉलो किया, खुदा के कानून को। आपने बीवी को इतनी इज्जत दी, ख्वाहिशात है, कह रहे कि आप और हयात में आए, हयाई फरमाए कि आयशा को भी बुलाओगे तो आऊंगा, वरना नहीं आ रहा है। तो ये कल्चर की वजह से हो रहा है, ये खुदा की वजह से हो रहा है, अल्लाह की वजह से हो रहा है। अरब क्या कर रहे हैं कि बेटी को जिंदा दफन करते हैं, गैरत का खामखा का मसला बनाया। हमारे नबी अपनी बेटी की बेटी नवासी, उनको आपने कंधे पे बिठा के फर्ज नमाज पढ़ाई है। तो ये कल्चर को फॉलो किया, अरब के कानून को फॉलो किया, या खुदा के खौफ की वजह से खुदा को फॉलो किया है? तो आप खुदा को जब आप फॉलो करते हैं ना, आप ज्यादा अच्छे तरीके से हुकूक अदा करते हैं। खुदा को फॉलो नहीं करते ना, तो वो जो उस आदमी की बीवी को 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो खुदा के खौफ में थोड़ी वो आदमी दे रहा है, वो अमेरिका के डंडे के खौफ में दे रहा है, वरना तो 5 रुपए ना दे। वो तलाक ही इसी वजह से ले दी थी कि नान नफा नहीं दे रहा था, नालायक के लिए बाल छूटे भी बहुत बड़ी वजह। अल्लाह के खौफ से नान नफा नहीं दे रहा, कोर्ट में केस किया तो करोड़ों रुपए दे रहा है वो। ये क्या हो गया भाई? जब तक अल्लाह बीच में नहीं होगा ना, आप एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करोगे। तो ये मैं फलसफा समझाने के लिए कनाडा वाले भाई को भी मैं, अमेरिका वाले भाई को भी मैंने इस तरह बैठाया कि आप इसमें और बयान सुनिए। आज तक मैंने किसी जबरदस्ती बयान नहीं सुना, नहीं जबरदस्ती सुना रहा हूं, क्योंकि वहां तो बहुत सारे गैर शरीफ कवानीन हैं। तो उस खातून ने कहा ठीक करना है, हराम है, नाजायज है, वो उसने खून ही इसी वजह से किया। समझ में आ रहा है? उन्होंने आगे बात खत्म करने के लिए और आप पाकिस्तान की अदालतों में भी बहुत से कवानीन ऐसे जो शरीयत के चंद कवानीन की और मिसाल दूं। देखो आप जब अपना घर बेचते हो, इस्लाम ने पड़ोसी को यह राइट दिया है कि वो शुफा करके आपसे घर खरीद सकता है, क्योंकि हदीस में आता है जारो दारी अहक्कु बिदारी जार, पड़ोसी के घर का पड़ोसी ज्यादा हकदार है। अरबी में यहाँ से जो इबारत है ना बड़ी दिलचस्प है, उसका तर्जुमा है घर का पड़ोसी, आपके घर का पड़ोसी पड़ोसी के घर का ज्यादा हकदार है। आपकी जमीन है या आपका घर है, आप अगर बेच रहे हैं तो आप पड़ोसी की परमिशन के बगैर थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते, वो ज्यादा हकदार है। अगर आपने वो घर जैद को बेच दिया 1 करोड़ रुपए में, पड़ोसी कहते हैं 1 करोड़ मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो इस्लाम आपको पाबंद करता है कि थर्ड पर्सन के बजाय आपने पड़ोसी को 1 करोड़ में बेचना है। हाँ, पड़ोसी 1 करोड़ दे रहा है, सामने वाला 1.5 दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है, फिर सामने वाला हकदार है। लेकिन वही रेट आपका पड़ोसी अगर दे रहा है जो दूसरा दे रहा है, तो पाकिस्तानी कानून तो नहीं, पाकिस्तानी कानून तो कहेगा भैया दुनिया का कानून आपकी प्रॉपर्टी जिसको चाहे बेचें, लेकिन इस्लाम आपको पाबंद बनाता है कि आप पड़ोसी की परमिशन के बगैर अपनी जमीन, चाहे वो खेती बाड़ी की जमीन हो, चाहे वो रिहायशी घर हो, आप किसी और को वो घर बोलो नहीं बेच सकते। इस सूरत में बेच सकते हैं कि सामने वाला पैसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन अगर वही रेट सामने पड़ोसी के है तो फिर आपको पड़ोसी को बेचना पड़ेगा। उसको ये राइट शरीयत ने दिया। जब इस्लामी अदालतें थी ना तो उस वक्त ये होता था, जब खिलाफत उस्मानिया थी, पड़ोसी केस कर देता था जाके कि भाई मैं भी 1.5 करोड़ दे रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं दिया इसने, तो वो फिर आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? देखो इस्लाम ने बड़ा जबरदस्त कानून बनाया ना, विरासत से जमीनें डिवाइड होती है, छोटी हो जाती है, किसी के काम की नहीं रहती। अब या तो विरासत के हकाम को इस्लाम चेंज कर देता है, तो उसने शुफा के हकाम दे दिए कि विरासत से डिवाइड होगी, लेकिन शुफा के हक से वो करीब हो जाएगी, यानी बड़ी हो जाएगी जमीन। एक आदमी के बाद बड़ी जमीन होती है तो बहुत कुछ कर सकता है ना वो। अब इसमें हिकमतें क्या है, तो हिकमतों में नहीं पढ़ना, मैं तो इस्लामी लॉ को देखना है। इसी तरह खूब समझ लो कि अगर आप एक गली में रहते हैं और गली आगे से बंद है, तो फिर इस गली में अगर किसी का घर बिकता है ना, तो हर पूरी गली में से हर एक को इख्तियार है कि वो शुफा करके वो घर आपसे खरीद सकते, बशर्ते कि गली एक तरफ से बंद हो, क्योंकि इन सबका रास्ता जो भी आएगा ना तो इसी एरिया में आएगा वो। तो इसके तफसीली हकाम में मैं जाऊंगा तो बयान बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ हर चीज में हम फॉलो किसको कर रहे हैं? कोर्ट को। बाज़ दफा कोर्ट का कानून इस्लाम से टकरा रहा होता है। आपने घर अगर बेचा तो खूब समझ लो कि इस्लाम ये कहता है
کہ آپ نے مثال کے طور پر زید سے ایگریمنٹ کیا کہ میں تمہیں 1 کروڑ کا گھر بھیجتا ہوں, آپ نے بیچ دیا. آپ کے پڑوسی کو جیسے ہی پتا چلے گا وہ فوراً اگر گواہ بنا کے لوگوں کو کہتے کہ میں نے شفا کیا ہے, تو آپ مجبور ہو جائیں گے آپ وہ گھر اس پڑوسی کو دینے پر. یہ لازمی ہے. آپ آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے, اس سے چھپا رہے ہوتے ہیں. اتنی باتیں ہو گئی. دو باتیں میں نے 2 قانون بتایا نا, کہ 3 پوتے کی وراثت والا. عدالتی خلا پہ تو میں 20 دفعہ بول چکا ہوں کہ وہ عدالتی خلا کی بھی جو آج کل جس طرح سے کورٹ خلا دے رہی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح خوب سمجھ لیں, غیر مسلم ریاست میں کورٹ اگر مسلمانوں کی طلاق کا ڈیورس کا فیصلہ کرتی ہے تو شریعت نے غیر مسلم جج کا مسلمان پر آئینی قوانین کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا ان کو شریعت نے کالعدم قرار دیا. ان کے قانون کے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن آپ وہ پراپر وہاں آپ کو کسی مفتی سے بھی رابطہ کرنا پڑے. تو ایک بات. دوسری بات جو میں پہلے لے کے چلا تھا کہ اس وقت دنیا میں افغانستان کے علاوہ میری معلومات کے مطابق کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں 100% اسلام. تو جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں جب بھی کورٹ فیصلہ کرے گی نا آپ نے علماء سے پوچھنا ہے. ایک بات. دوسرا, علماء سے چھپڑ میں پوچھنا ہے آپ نے. وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ مذہبی اسکالر حکومت کے خوف سے, قانون کے ڈر سے تھوڑا سا گول مول کر کے بات بتا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی پابند ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو ہم اندر ہو جائیں گے. دارالفرنگی میں کوئی کسی نے فتویٰ لیا کہ یہ عدالتی خلا صحیح ہے کہ نہیں, وہاں مفتی صاحب نے بہت پرانی بات ہے, انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ خلا کالعدم ہے. توہین عدالت کا کوئی کیس وہ اندر کر دیا مولانا صاحب. اب تو خیر اتنے مفتی کالعدم قرار دے رہے ہیں کہ وہ کس کو اندر کریں گے, وہ مجھے اندر کریں گے. میرے اتنے بیانات ہیں عدالتی خلا کے خلاف, اور میں نے تو کہا اندر کر دو یار. ایک دفعہ جب جیل میں جائیں گے پبلک میں مشہور ہوگا مفتی صاحب کیوں گئے تو پتا چلے گا یار یہ عدالتی خلا کالعدم ہے, تو بات تو پھیلے گی نا. پاکستان میں جب زرداری جیل سے باہر آ سکتے ہیں تو یار ہم نے کون سا جرم کر دیا بھائی. ایک خلا پہ ہم نے اعتراض اٹھایا تو ہم کیوں نہیں باہر آئیں گے. لیکن ہمیں ڈر یہ کہ ہم شاید باہر نہ آئیں, کیونکہ یہاں وہ بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. ہم جیسے غریب لوگ ان کے مقابلے تو غریب ہی ہے نا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب علماء سے پوچھیں گے تو چھپڑ میں لے جا کے پوچھیں گے, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے دبئی ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ دنیا کا مصر ہو, کوئی بھی کنٹری ہو. وجہ اس کی یہ کہ عرب ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو کوئی مفتی وہاں کہہ دے کہ یہ غیر قانونی ہو, فوراً اندر ہو جائیں گے. وہاں قانون بہت سخت ہے. وہاں دبئی میں بھی ایسا نہیں ہے. دبئی میں کورٹ سے آپ نے فیصلہ لیا, کسی مفتی سے پوچھ دیں, مفتی کہہ دے غیر شریعت تو فوراً اندر. پاکستان میں بھی کچھ چیزوں میں ایسا نہیں ہے, آپ نے اگر فیصلہ کر دیا تو آپ ایک دم اندر. تو اس لیے اب آپ نے مذہبی اسکالر سے اگر پوچھنا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ کیا ہے تو وہ چھپڑ میں ہی آپ کو صحیح بتائے گا, اوپنلی آپ کو کوئی بھی صحیح نہیں بتائے گا, اندر ہو جائے گا وہ. اچھا, لوگ کہتے ہیں علماء کو چاہیے اندر ہونے کے خوف سے کیوں کر رہے ہیں آپ, ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں جو کرنا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ایک ہی دفعہ بتائیں گے وہ, اس کے بعد ساری زندگی اپنے کیسوں میں نمٹنے میں گزر جائے گی. تو بہتر نہیں ہے کہ چھپڑ میں پوچھ لو یار ان سے جا کے, کیوں خود بھی پھنس رہے ان کو بھی پھنسوا رہے. ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں ایک دفعہ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے ایک فرقے کے بارے میں جو سب اس کو کافر سمجھتے ہیں. مشہور فرقہ ہے, زیادہ تر کراچی میں ہے, وہ باقی کنٹری میں ذرا کمی پایا جاتا ہے, وہ یعنی زیادہ ان کا زور کراچی میں ہے. تو سب مانتے ہیں کافر ہے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ نماز کو نہیں مانتے اور بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں, وہ لوگ سب مانتے ہیں کافر ہے. لیکن لا یہ پاس ہو گیا کہ کسی فرقے کو جب تک کورٹ کافر قرار نہیں دے گی نا, آپ انڈیویجولی اس فرقے کو کافر نہیں کہہ سکتے. لا یہ پاس ہو گیا پاکستان میں. یہ بات ہوگی تقریباً 8-10 سال پرانی ہے, اس سے بھی زیادہ ہوگی. اب نیا لا پاس ہوا تھا کہ کسی مفتی کو کسی خاص فرقے کو کافر کہنے کی اجازت نہیں. حالانکہ بعض فرقے ایسے ہیں ان کو تو ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے یار ان کا نہ وہ نمازوں کے قائل ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ 5 نمازوں کے منکر ہیں, تو اسلام کہاں سے ہو گیا. لیکن لا یہ پاس ہو چکا تھا. اب ہمارے جو مفتی صاحب تھے, استاد تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے اس فرقے کا نام لے کے پوچھا کہ یہ فرقہ اسلام میں داخل ہے یا اسلام سے خارج ہے, یہ کافر ہے. تو انہوں نے جواب لکھا کہ یہ لوگ زندیق ہیں. زندیق کافر سے بھی اوپر کی چیز نا, کہ بدترین کافر ہے. تو وہ کہہ رہے کہ یار میں نے پوچھا ہے کافر ہے یا نہیں ہے, آپ جواب میں لکھ رہے زندیق ہے. سوال پوچھ رہے ہیں, جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے, آپ بتا دیں کافر ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی گورنمنٹ نے نا کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر پابندی ہے, 6 مہینے کی جیل ہے. سیدھا میں لکھ دوں گا, کوئی کیس کرتے میرے خلاف, صرف قادیانیوں کو کافر آپ لکھ سکتے ہو, پاکستان میں کسی اور کو نہیں لکھ سکتے. اچھا, یہاں بہت سارے براڈ مائنڈیڈ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا ہے گورنمنٹ کا کام ہے کافر قرار دینا, مفتی تو نہیں کہہ سکتا کسی کو, تو کیوں بھائی ہم واقعی بھائی کچھ لوگ جب اسلام کی ایک ہر چیز کا انکار کر دیا اور گورنمنٹ اس کو کافر نہیں قرار دے رہی, تو مفتی کی ذمہ داری ہے نا لوگوں کو بتایا کہ اسلام میں داخل ہے یا نہیں ہے. کوئی نماز کا انکار کر دے, کوئی ختم نبوت کا انکار کر دے, کوئی اس طرح کی اسلام کی بیسک چیزوں کا انکار کر دے, اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جب کافر قرار دے گی, تو گورنمنٹ تو پتہ نہیں 100 سال میں بھی قرار نہ دے. تو مفتی کا کام ہے نا دیانتاً وہ بتائے کہ بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو وہ مفتی صاحب کی بھی ذمہ داری تھی وہ بتا دے. وہ زبان سے کہہ رہے تھے لکھ کے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی لکھ کے دیں. انہوں نے کہا زندگی لکھ دیا. وہ پھر وہ بار بار حضرت میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کافر ہے یا نہیں, آپ لکھ رہے ہیں کہ زندگی کے سوال کچھ. تو انہوں نے وہ مفتی صاحب کہتے بھائی گورنمنٹ نے کسی بھی
فرقے کو کافر لکھنے پر 6 مہینے کی سزا لکھی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں میں تو پوچھ تو پھر وہ تو ٹھیک ہے گورنمنٹ سزا دے گی, لیکن میرا سوال تو یہی ہے نا کہ کافر ہے یہ نہیں. جب اسے زیادہ اصرار کیا تو ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ نے پوچھنے پر پابندی, جواب دینے پہ پابندی, تو آپ تو پوچھتے رہو گے نا, آپ پہ تھوڑی پابندی ہے. اگر پوچھنے پر بھی پابندی ہے نا تو پھر آپ بھی نہیں پوچھتے. اور بالکل صحیح جواب دیا کہ یار میں لکھ دوں گا کافر ہے, اور ظاہر ہے یقیناً وہ فرقہ کافر ہی تھا جو نمازی کو نہیں مانتا, وہ نماز کے منکر ہے, وہ کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھو بس ویسے ہی جنت مل جائے گی. تو وہ تو 100% کافر ہے نا, اس گورنمنٹ سے تھوڑی پوچھیں گے ہم. تو علماء باؤنڈری جو ہے اسلام کی وہ تو علماء بتائیں گے نا اسلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے عقل مندی کا کام کیا, وجہ اس کی نہیں ہے ہم لکھ دیں گے ایک دفعہ کافر لکھ دیا تو پرچی لے کے چلا جائے گا, کوئی بھی کیس کر دے گا, سیلفی لگی ہوگی, ہم 6 مہینے اندر 6 مہینے بعد ہم واپس آئیں گے, پھر ہم سے کوئی پوچھے گا کافر ہے یا نہیں, پھر ہم لکھ دیے کافر, پھر 6 مہینے اندر. تو دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا, تو پھر یہی کھیلتے رہتے 6 مہینے. لیکن اور دنیا میں جس نے کوئی کام کرنے ہیں تو وہ مسئلہ سے کام لے گا کہ نہیں لے گا. تو یہ زیادہ ہوتا ہے نا ہم پر ڈرتا برتا نہیں, جیسے یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں بولنے کی باتیں ہوتی ہے. عقل مند آدمی جس نے کچھ کام کرنا ہے ہمیشہ وہ ماحول کے حساب سے چلتا ہے. تو بعض دفعہ علماء مجبور ہوتے ہیں, وہ نہیں بات کر سکتے ممبر پہ کھل کے, ان کو پتا ہے کہ کی تو ہم بار پر کیس ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کا خوف اگر آپ کے دل میں ہوگا تو آپ ان مولانا صاحب کو چھاؤں میں لے کے جائیں, حضرت یہ مسئلہ ہے, کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے یا یہ کورٹ کا قانون ہے, آپ اکارڈنگ ٹو شریعہ بتائیں. تو وہ اس وقت سچی بچی کی بات کریں گے آپ سے کہ یہ شریعت کی روح سے ٹھیک ہے یا غلط. ہاں ممبر پہ غلط بیانی سے کام لینا جائز نہیں ہے, کہ ممبر پہ حکومت کے ڈر سے غلط مسئلہ بتا دیں یہ حرام ہے. مسئلہ چھپا دینے کی اجازت ہے کہ ہم ابھی نہیں بتا رہے بھائی, چھاؤں میں ملیں گے تو بتائیں گے, اوپنلی ہم نہیں بتائیں گے. تو یہ دنیا میں ہر ملک میں, سعودی عرب ہو, دبئی ہو, چین ہو, جاپان ہو, ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو لوگ اوپنلی پوچھ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بیچارے گھما رہے ہوتے ہیں بات کو, کہتے ہیں اچھا یہ اس کا مطلب انہوں نے تائید کر دی, تائید نہیں کی, تھپڑ میں لوگوں کو بتائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو, میں جب یورپ میں گیا ہر آدمی اسے 4 شادی اسلام میں کیسے, وہاں 4 شادی پر پابندی ہے. میں بولوں 2-3 شادیاں کریں, وہاں گورنمنٹ کا لگتا ہے تو کیا کر کے قانون بھی توڑ رہے ہیں, یہاں پہ اندر کر دیں مجھے, تو ہم تو جو کر کے بیٹھے ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے. میرے رشتہ داروں میں کوئی نہ, تو میں ان سے پھر گھماتا تھا, میں ان سے کہتا تھا دیکھیں آپ 4 شادیاں جو ہیں وہ ہمارے بیانات اتنے پڑے ہیں, اس میں ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کتنی کرنی چاہیے کتنی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یہاں کا قانون بھی پتا ہے, اسلام کا قانون پتا ہے, آپ جانو آپ بھگتو. مجھے بھی پھنسوا رہے ہو, اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, لیکن میں سراہتن کہتا نہیں تھا, گھماتا تھا بات. ایکچولی لوگ بھی کہتے ہیں مجھے آپ کو ہو کیا گیا ہے, یہ تو 4 شادیوں پر ایسی دمنگ تقریریں کرتے ہیں, آج یہ ہو کیا گیا ہے بھائی, ہو یہ گیا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو, شادیاں تم کرو پھنسے ہم, کیا خیال ہے ہم کیوں پھنسے ہیں. تو میں ان سے غلط بیانی نہیں کرتا تھا کہ یورپ کی حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں کہ اسلام میں ایکچولی ایک ہی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے بھائی. اسلام ہے, آپ کے قوانین آپ کے قوانین ہیں. ہاں ہم آپ کے قانون کے خلاف لوگوں کو باغی نہیں بنائیں گے, اتنا کریں گے, لیکن چھاؤں میں بتا دیں گے بھائی اسلام میں یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو کر لو, اپنی ذمہ داری پہ کرو, گورنمنٹ کو خود ہی بھگتو بیٹھے گے. ابھی ایک سوال آیا اسمگلنگ کے بارے میں, اسمگلنگ کی آمدن حرام ہے یا نہیں ہے. تو اسمگلنگ کی آمدن حرام نہیں ہے, غیر قانونی ضرور ہے, اس سے منع ضرور کیا جائے گا کہ یار ملک کی معیشت کا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن حرام اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی چیز خرید رہے ہو. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے, آپ نے اپنے پیسوں سے ایک چیز خریدی, بارڈر پہ آپ نے ادھر سے ادھر کیا, یہ غیر قانونی کام کیا, غلط کیا, لیکن چیز تو آپ کی ہے نا. وہ آپ جب بیچو گے تو پروفٹ کس کا ہوگا, جب چیز آپ کی ہے تو پروفٹ بھی آپ کا. گورنمنٹ ہم سے پوچھے گی تو ہم کہیں گے آپ کو لوگوں کا مال غصب کرنے کی اجازت نہیں. قانون یہ ہے کہ کسٹم غصب کر کے کھا جاتا ہے, اسلام اس کو حرام کہتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے, کسٹم کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کی ذاتی چیزوں کو کھا جائے. میری بھی گھڑی کسی نے گفٹ بھیجی تھی, کسٹم والے کھا گیا, اللہ کا بڑا فضل ہوا. تو پتہ نہیں وہ کس اسمگلنگ میں آ رہی تھی, میں نے نہیں وہ اسمگلنگ کا کہا تھا, لیکن وہ جس طرح بھی آئی وہ آج تک پی کا پتہ نہیں ہے وہ. اچھا ہو کیا مسئلہ ہے, شریعت اجازت نہیں دیتی گورنمنٹ کو کہ آپ لوگوں کی ملکیتوں پہ کیا کریں قبضہ. آپ کو یہ ڈر ہے کہ اسمگلنگ کے ذریعے ملک کی معیشت بیٹھے گی, تو آپ نے جو اسمگلنگ کر رہے ہیں اس کو پکڑیں, آپ اس کو پنشمنٹ دیں, سزا دیں, اس کا مال آپ ضبط نہیں کر سکتے. اگر